حضور کی پاک بارگاہ کے اندر دعا گو اللہ جل مجدہ کریم صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان طیبین شریفین کا اللہ تمام دوستوں کی تشریف آتی اپنی والدہ شفیع کو بنیت عطا فرمائے۔ اللہ نبی کونین علیہ السلام کی بارگاہ زلف کا صدقہ جتنے بھی احباب اس گرمی کے موسم کے اندر دور دراز کو تشریف لے گئے ہو، اللہ میرے تمام بھائیوں کو اجر جمیل عطا فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے۔ آج بحمدی تعالیٰ میرا موضوع ہے عظمت والدین، کیونکہ اس گئے گزرے دور کے اندر عجیب قسم کی پوزیشن ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ دعا ہوا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا زلف کا صدقہ، حضور کی امی جان کا صدقہ، حضور کے والد گرامی کا صدقہ، اللہ جنہاں کے والدین حیات میں انہوں نے لمبی عمر عطا فرما، جنہاں کے والدین اس دنیا تو کوچ کر گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرما۔ گرمی شدید قسم کی گرمی ہے، آپ کی محبت اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قادر حضرات، آپ سب قبلہ کی والدہ محترمہ واسطے دعا گو اللہ شفیع بھائی کی والدہ نے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی آباد تشریف فرماؤ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، میں پہلے قرآن مجید کو جو عظمت والدین بیان کروں گا، پھر نبی مصطفیٰ کے فرمان کو چھو گرامی حضرات، اللہ کریم نے جتنے اپنی نماز کا ذکر فرمایا اتنے نال ہی والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر بڑا دل من ہے تو سبحان اللہ ضرور بولے ہو، ورنہ گرمی مینوں بھی زیادہ لگے تکلیف نہیں گیا اللہ۔ ہاں بڑی مہربانی سبحان اللہ آخر نالوں بندے دے درجے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ اگر سوچیا رہے تو وہ چکر نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر چ بندہ اگر بیٹھا ہوئے تو پھر اللہ کے گھر چ ذکر خدا کا کرنا چاہیے۔ تو تسی سیانے بندے سبحان اللہ کی کا ذکر ہے، اگر سچی دسو میرے بھائی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، سبحان اللہ کی کا ذکر ہے۔ اگر میں اپنے کسی کا آخر نہ کرے تو اللہ کے گھر چ بیٹھ کے اللہ کا ہی بندہ ذکر کرے تو پھر وہ خالق خدا چ بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے تو اللہ میرے خطاؤں میں معاف کرتا رہے گا، درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ کو سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ گرامی قدر اللہ، جتنے رب نے اپنی عبادت نماز کا ذکر کیتا ہے، فرمایا میری عبادت کرو، پھر فرمایا میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بڑی جلدی نہ کسی کو میرا شریک سمجھ آ رہے گی نا، کیونکہ انہوں چھیڑنے اندر پھر یہ بھی رہ جائے گا، کیونکہ اب صاحب اگر انہوں چھیڑ لیا تو جو چل رہا ہے وہ بھی رہنا رہ جانا۔ تو سامعین فرمایا میری عبادت کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا جلدی جلدی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی عبادت کا حکم خدا وحدہ لا شریک خود بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یار جڑا وہ بندہ یہ بھی آکھے جی میں اللہ کا بندہ تے رب دی بندگی نہ کروں، اللہ کا بندہ ہو کے آکھے جی میرے رب نے حکم آکھے ابھی میری بندگی کر، میری عبادت کر، یہ بھی نال دعوت کرے بندہ کہ میں اللہ کا بندہ تو پھر بندگی نہ کرے، پھر بندہ تو نہ ہونا جو جی خان صاحب پھر بندہ تو نہ ہونا۔ اگلا لفظ میں آپ نہیں آتا سمجھتا تو سارے ہی ہو، پھر بندہ تو نہ ہوا میرے بھائی۔ جب اللہ حکم کرتا کہ میری بندگی کرے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی بندگی بندے کو کرنی چاہیے۔ فرما بعبد اللہ، میری عبادت کرو، ولا تشرکو، اور میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سمجھدار ساتھی بڑے لکھے میرے بھائی تشریف فرماؤ، یقین جانو شریکہ دے بندہ قیامت ہی برداشت نہیں کرنا، شراکت بندہ قیامت ہی برداشت نہیں کرنا، تو رب تو وحدہ لا شریک ہے جی شان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ فرما پہلی گل کی ہے میری، بولو بڑی مہربانی، میری عبادت کرو۔ بیٹا اگر فرمائش کی تھی تو اللہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے، عبادت کرو میری، پھر کی کرو میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور تیسری مقام پہ فرما وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین میں حسن سلوک رکھے آجو، اپنے ماں باپ پہ احسان کرے آجو۔ اور یقینی جگہ ہوئے چاہے فرما پہلی میری، بولو جنا مہربانی، پہلی میری عبادت کرو، جنا اللہ کی عبادت کرنا
واسطے اور شانی کر دیں درود شریف اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. پتہ چلیا والدین کی خدمت اور صلہ کی یہ جنت والدین کی خدمت اور صلہ کی یہ شاباش والدین کی خدمت اور صلہ کی یہ جنت بس اب سب ٹھیک ہے والدین کی خدمت اور صلہ کی یہ جنت ہے. لفظ میں ٹرائی پڑھیں گے پھر اگلی میں گل کرنا چاہنا پہلی پھر رپیٹ کرانا چاہنا میری ایک ادھر اکھیر شاباش اللہ تعالیٰ کی عزت عطا فرمائے میرا مالک تم عزت دے عزت والے رب کا نام جپیا کرو میرے بھائی عبادت میری کرو میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے بیٹی کرو اپنے بڑے والدین کی خدمت کرو یا اللہ انعام تے کوئی ہوشی نہ فرمایا انعام تے عطا کروں گا جب تو میری منے گا میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اللہ کے قیام قدر حضرات آج ہر بندہ نماز پڑھتا ہے میں آنا تو ہمیں نماز پڑھو پڑھا امام نہ پڑھا خطیب آنا تو ہمیں کسی جگہ پہ جناب حضرت رندے پڑھے خطیب صاحب کا دوست احباب حضرت فقیر پیر عالم یہی اندر کے نماز پڑھو میں نہ خدا کی قسم میں جتنے سارے بندے نمازی تبلیغ کر دیں نا تو شاید یہ بھی کہنا چاہیے نال اگر عبادت نماز بھی قبول کرانی ہے نا تو اپنے والدین کی خدمت بھی کریا کر کیونکہ رب نے جتنے نماز کا حکم دیتا اپنے والدین کے حسن سلوک کا حکم ادا فرمایا ہے والدین کے حسن سلوک کا حکم ادا فرمایا ہے. گرامی قدر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام اللہ کا قرآن بیان پہ فرماتا فرمایا عبادت کر میری میرا شریک نہ پھرا تو پھر اپنے والدین کی خدمت کر میں تمہیں جنت عطا کر دیا گا یا اللہ صلہ دے گا جنت دے گا فرمایا تو خدمت کرتا جا میں تمہیں صلہ جنت عطا کرتا چلا جاؤں گا صلہ جنت عطا کرتا چلا جاؤں گا. نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کی حدیث پاک ہے حضور کے صحابی نے جنہاں کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول نمن علیہ السلام لے کے آیا تو ہمیں پتہ ہے کہ بندہ نمن مسلمان ہو گئے وہ دقت بڑی ہوتی ہے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بڑے مراحل چنو گزرنا پڑتا ہے. سرکار کے صحابی کے تو مسلمان ہو گئے تو والدہ کو پتہ چلیا والدہ کو محترمہ والدہ کو پتہ چلیا ماں کہنے لگی کہ پتر صاحب میں سنے تو نمن دین لے کے آئے کہ میں آج تو بعد روٹی بھی نہیں کھانا گے پانی بھی نہیں پیاں گی میں آج تو بعد کوئی گھر دے اندر تو کچھ چیز پکے گی بعد لے کے آئے گا تو میں نہیں کھانا گی جب تک تم محمد کا دین چھوڑ نہیں دے گا. حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے ماں ہڈیاں کے مٹھ بن گئی تو حضرت سعد ابن وقاص کو بلا کے اندر رہو پتر میں تمہیں کیا سی میں جب تک پانی نہیں پیا گی تو محمد کا کلمہ نہیں چھڑے گا. حضرت سعد ابن وقاص کہنے لگے اماں ہمیں تیری جان جاگے چلی جائے پر محمد کا بتا ایمان نہیں جا سکتا مصطفیٰ کریم کا بتا ایمان نہیں جا سکتا. گرامی قدر رات میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سے شریعت کا فیصلہ ذرا غور سے سنیے گا. شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ماں کا ہر حکم کی تعمیل کرو. اگر ماں تمہیں کفر والے پاسے لاندی ہے تو پھر ماں کے حکم کی تعمیل نہ کرے. اگر کیوں کہ ماں تمہیں کفر پہ سکھاندی ہے اگر ماں تمہیں دین پہ اسلام سکھاندی ہے تو ماں کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا. جب ماں نے دیکھا نا تو سعد یہ کسی پاس ہٹنا ہی نہیں یقین جانے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ماں کہنے لگی میں صاحب اے دس یہ محمد کا کیسا دین ہے تمہیں مجبور کیتا ہے. فرمایا میں مجبور نہیں ہوا محمد دیا گلاں ایڈیاں مٹھیاں نے جب محمد گلاں کرتا جاتا سارا دل مصطفیٰ کے نال ہوتا چلا جانا میرے مصطفیٰ نے پتا چلیا حضور خوش ہو گئے حضور خوش ہو گئے. فرمایا صاحب اللہ تیرے تو بھی کرم فرمائے اللہ تیرے تو کرم فرمائے. نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے بلو دوسرا فرمان مصطفیٰ نبی علیہ السلام کے شریف فرمانے صحابی رسول حاضر ہے آج کی یا رسول اللہ آج میرا دل کرتا ہے کہ حضور میں جہاد کروں کی کروں جہاد کروں بولے بنا میں جہاد کروں. میرے سرکار نے فرمایا جہاد کی دنال کرنا ہے کافر نال جہاد کی دنال کرنا ہے کافر نال تے کی حاصل ہوگا. حضور اللہ کا وعدہ ہے تو آدھا فرمان ہے جنت بولے بنا جنت حاصل ہوگی. سرکار مسکرا کے فرمانے لگے اگر میں تمہیں اور سوکھا کام دس دیا اور سوکھا کام دس دیا جنت ہی رہنی ہے نا سوکھا کام دس دیا تو سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کرنی والے جہاد بھی تو آگے حکم تے کرنا سی
گرمی تو نہیں ہو رہی جہاد بھی تانے حکم تے کرنا سی تو حضور ہوں جڑا حکم کرو گے میاں صاحب تو میں مان لاگا میں نے کیوں غور کرنا میرے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول نے بٹھایا نبی کا صحابی بیٹھا لوگو ایمان کا نظر سے میرے ویر بیٹھے اگر میرے جیسا گناہگار آدمی نبی کونین کا فرمان سنا ہے جناب کی زبان میں جو سبحان اللہ نکل رہا ہے اگر کوئی سارا مفتی کو عالم دین حضور کا فرمان سنا ہے سارے خوش ہو گیا میں صدقے میں جاؤں اس کے بعد ذات ہو جب محمد خود فرمان سنانا ہے جب مصطفیٰ خود فرمان سنانے ہو رہی ہو میرے نبی کا فرمان سنو اپنا ایمان پیدا کرو میرے بھائیو نبی مصطفیٰ کے صحابی شامل میں توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہو حضور کے صحابی شامل بیٹھے ایک دم سارے کام کے سبحان اللہ آپ کی صحابی رسول شامل بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا میں دسا دن اس کو سوکھا کام جنت بھی رہیں گے نا جہاد کر کے کافر میں لائیں گے جنت بھی حاصل کریں گے جی حضور فرمان ماپے ہے نا والدین ہے نا جی حضور والدین بھی ہے والدین ہے میری سرکار نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر اپنے باپے کی خدمت کر حضور کی ہوگا فرمایا ماں کی خدمت کر باپ کی خدمت کر اللہ کے جنت عطا فرما دے گا تم جہاد کرنے کی لوڑ کوئی نہیں باپے کی خدمت کرتا گا اللہ کے جنت عطا کرتا چلا جائے گا اس وقت سارا ایمان ترتیبہ میرے نبی کا فرمان سبحان اللہ میرے نبی کا فرمان قرآن کا فرمان ہے قرآن کا فرمان میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اس وقت عاشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سچے تے پکے نوکر نے اپنی مٹھی زبان چ آپ نے فرمایا شیر کی صورت کے اندر میرے نبی دی زبان سادے واسطے ایک بار آخنا میرے نبی دی زبان سادے واسطے اللہ کرے گا خوشی کرو گے گرمی محسوس نہیں ہوئے گی اور میرے نبی دی زبان سادے واسطے نبی دی زبان سادے واسطے جناب اللہ نے نبی کا فرمان سونا پہ لگتا ہے اگر گرمی محسوس کر رہے تو میرے بھائی باہر بھی کولر پر چلتے میں تشریف لے جا کے سامنے بیٹھ جاؤ اگر محبت میں بیٹھو تو مل کے آپ ہوگا اور میرے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان سادے واسطے میرے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن اور کسے اور دا بیان چنگا لگے لائی ایک بار ان کر گیا
سننا صحابی رسول حاضر ہے آگے عرض کرتا کون بارے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ پر تو قربان ہو جان اگر اجازت میں تک میں جملہ کہنا چاہنا اگر جناب یہ اکھا میں چندر نہ ہوئے ایمان محبت والا لے کے بیٹھے ہو جتنے دور دراز سے میرے ویرہ بیٹھے ہو میں اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرنا میرے مولا جڑا تیرے یار دا ذکر سنا آیا ہے جتوں جتوں بھی آیا ہے آج چلا جائے راتی سو جائے تیرے نبی بھی دید ہو جائے یا گناہگار دید ہو جائے اللہ تم سلامت رکھے جیو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اور رحمان فرماؤ ایک باری مل کے سبحان اللہ بھی صدا اچھی ایک باری سارے بولے سبحان اللہ آئیے میرے گرامی قدر حضرات میرے بھائی نبی قومین دا صحابی حضور کے سامنے میں عرض کرتے یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ پہ میرا قیمت زیادہ حق موجود ہے میں ماں دا حق زیادہ ادا کرا یا اپنے بابے دا حق زیادہ ادا کرا اگر جناب تشریف فرما تو غور میں سنو اور لوگوں فرمان نبی قومین دا ہے زبان میں گناہگار بھی ہے آمینہ دلال انشاءت فرمان دے اے میرے صحابی امک اپنی ماں دا حق زیادہ ہے پھر پوچھتا ہے حضور میں فرمایا تیری ماں تیسری باری پوچھتا ہے حضور میں فرمایا تیری ماں چوتھی باری جدو سوال کتا ملک صاحب سرکار نے فرمایا تیرا دادا ابو کا تیرا دادا صحابی رسول اذکر دے یا رسول اللہ آقا وجہ کی ہے غلام نے سوال تین باری کیتا ہے تسا تین باری ماں کھیا ہے چوتھی باری تسی فرمایا ابو کا میرے نبی نے فرمایا ماں تیری کا زیادہ حق دے دے تیرا پتہ نہیں جدو تیرا جنم ہویا ہے تیری ماں کے اوکھے وقت میں تینوں جنم دیتا ہے اب لوگوں اب ماں کبھی خدا بھی قسم ہے تینوں پیٹ اٹھنے کے اب دھوپ پہ جاؤ پہ تکلیف ہوئے اب ماں دعا کر دے یا اللہ میرے بچے بھی خیر ہوئے میری بھائی جان نکل جائے میرے وقت پیارے حبیب نے فرمایا میرے صحابی ماں کا حق زیادہ ہے صحابہ اس کے بولے یا رسول اللہ اور لوگوں میری گل منو یا نہ منو کیونکہ ہر بندے دا اپنا پتا جائے ہر بندہ کہنا جی میں بڑا بڑا مفتی ہوں پر میرا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوندا ہے اور نبی دا فرمان پر کے ہوندا میرے نبی دے غلام اللہ بھی سبھی کے سامنے زہرا دا بابا نے تین باری فرمایا تیری ماں دا حق میرے تے زیادہ آیا آقا وجہ کی ہے آمینہ بلال انشاءت فرمانے نے اور میرے غلام ضرور تو پیدا ہویا ہے تو تے ماں بھی اس بنال ایک درد والی رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا آج بھی میں کھلو یار چھوٹا دیا بچہ ہویا آج ماں گرے پہ لیٹ دیے کتر کو سکے پہ لگا آج بھی جناب دھوپ لگی ہوئے ماں دھوپ پہ بہ جاندی ہے آج کتر کو چھاں پہ نکان دی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی ماں نے تین باری حکم پہ چوتھے باری بابے لا میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام اپنی ماں بھی خدمت کری اپنے بابے نے بھی پیار کری پیار تو کرے گا جنت میں خود خدا تا فرما دے گا پیار سے بولو سبحان اللہ جنم اللہ توفیق دے بولو سبحان اللہ آؤ میری سرکار دے دیوانے ہو پتہ چلیا میں اے میں یہاں کوئی بندے سوال کر دے رہے آج کئی بندے ہو بھی بیٹھے ہوں گے بچ موجود میں جمعہ پڑھ کے بعد جا کھنگی نوزی آج نات خان کو سن لیا بے ماں نشان آج مولن صاحب کو سن لیا بے ماں نشان میں صرف ماں نشان نہیں سنا رہا میں تن والدین نشان سنا رہا میرے نبی قوم میں اندر غلاموں آج جتنی گاڑی والے بابے نو آج جتنیاں مارنے والا ہے آکھیں آج میرا بابا میرا حق کھا گیا ہے آج میرا باپ میرا مرنا کھا گیا ہے آج میرا باپ بابا آج بھائی دے حصے میں جو حصہ نہیں پیا جاندہ آؤ میرے نبی نے غلاموں آؤ زہرہ دے بابے دا فرمان سنو مرضی تو آگی ہے میں پہلی منر دے اندر زہرہ دے بابے دا فرمان سنا رکھا میں غور دے توجہ سنا دے میرے نبی کون ہے علیہ السلام دے غلاموں صحابی رسول مصطفیٰ کریم دا غلام ہے اب چل دی
تنخواہ پہ تھے استعمال تے کرنی ہے کہ ماں پہ کہ نہیں کرنی ہے بولو کرنی ہے جڑے حساب لیندے مونے نال گل نہیں کر رہے جڑے نہیں لیندے پوچھتے بھی نہیں میں انہاں نال گل کر رہا میرے نبی دے غلام میرے آمینہ دلال مصطفیٰ کریم دے غلام ہوئے غلام حضور دی بارگاہ حاضر ہوا پہلے ماں باپ پہ کول گیا اپنے باپ نو کہنے لگا بابا ذرا میرے مال دا حساب مختصر لمبی گل ہے باپ کو پوچھا بڑھا باپ اکھاں جو آنسو آ گئے بڑھا باپ لالا جی اکھاں جو آنسو آج بڑھے پیو تو دے میں حساب لگی یقین جانو نکے سے دل دا مالک بابا اکھاں جو آنسو بہا کے نالے بھائی جان حساب دیندہ تے نالے گلہ کرتا نالے پتر دے موال باپے دے موال بیٹے دے موال باپ نہ بیکھدا ہے صحابی رسول اللہ غور کرے جڑا آمینہ بلال مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہ گئے حضور تو جا کے اپنے پیو کی شکایت کی سو میرے نبی کون ہے علیہ السلام دے غلاموں آمینہ بلال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور نے جدو شکایت فرمائی سو میرے نبی نے تے باپے نے بلایا اگر نیندہ رہیے تے نہ بولیو متا غور نہیں سویا جو میرے بھائی میرے نبی نے اپنا غلام پہ دیا آج چٹی داری والا بابا حضور بھی کچھری جنو حالے ہوئے دربار مصطفیٰ ہے آمینہ بلال بھی کچھری لگی ہے یار کسے دنیا دار چومی دا دربار نہیں زہرا دے بابے دا دربار بالا جی میرے نبی کونین علیہ السلام دے کون آیا اے غلام کمدہ کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا جی بابا میں تنہوں پوچھنا چاہنا تیرے بیٹے نے کو تنہوں مال دیتا ہے اب چٹی داری والا بابا بول کے اندر نجب والا انہیں جیڑا بھی میرے مال بھیج آیا میں نے پہنا تے دیا دیا انہیں پتھیاں تے جناب خرچ کر چھڑیا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو رہے جب آمینہ دلال خوش ہو رہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آ میرے غلام اپنے باپ تو حساب لینے والے تیرے باپے نے حساب بیچ لیا ہے ان کی خیال ہے عرض خدے کھلی والے میں نے حکم فرما میرے لئے کی حکم ہے فرما میرے غلام تیرے جسم تے بھی حق تیرے باپ دا ہے تیرے مال تے بھی حق تیرے باپ دا ہے جی بولو سبحان اللہ تیرے جسم تے بھی حق تیرے جی رکھنا تیرے جسم تے بھی حق تیرے یہ چودھری بیٹھے انہوں نے گل نہیں کرنے جنہوں پیسے دا گھمنڈ ہوئے جنہوں تعلیم دے عمر دا گھمنڈ ہوئے دلتے میں گل نہیں کرنے میں اس خیرت میں مسلمان اور گل کرنے خدا بھی قسم ہے جڑا اے آخنا ہے آج میرے اللہ نے شانہ عطا کی دیا نے اے میرا کمال نہیں اے میری بڑی ماں پہ چپی دارے والے بابے دیا دعاں نہ سبحان اللہ ماں باپ دا کمال دعا دا سبحان اللہ ماں دیا دعا دا کمال آخری جملہ سن میرے نبی کونین علیہ السلام نے غلام صحابی رسول حضور دی کچھے بچ عرض کی کہ حضور میں کہ نظر مننی سی آقا میں منت مننی ہوئی سی میرا فرار کم ہو جائے میں جنت اوپر والی چوکٹ بھی چومہ گا نیچے والی چوکٹ بھی چومہ گا جنہ بندہ بولے سبحان اللہ ذرا ماشاء جنہ بولنا زندگی عطا کی دیئے نبی دا فرمان سن کے اور سبحان اللہ بولو ذرا ماشاء اللہ میں دعا پیا دینا یاد رکھنا سبحان اللہ کے جتنے میرے بھیر بیٹھے ہیں انہاں دی سبحان اللہ دے صدقے نال پوری دنیا تو کرونا جیسی وبا دا اب ساری وبا ختم ہو جائے اونچی آنکھیں سبحان اللہ جنت اوپر والی چوکٹ بھی نیچے والی چومہ کرنا چاہیے حضور میری نظر پوری ہو گئی منت پوری ہو گئی جڑے آندے نے منت نہیں مننی چاہیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا ایک چھوڑ دے ایک گنہ میرے نبی دے صحابی دیا میں ایک گنہ چھگنہ چھوڑ دے ایک گنہ میرے نبی دے صحابی نے تو عقل ختم ہو جائے گی نبی دے صحابی دے مقاموں نہیں پہنچ سکتا جناب کونین دا بادشاہ بیٹھا ہے گل بڑی لمبی ہے لیکن مختصر کر لیا آمینہ دلال ارشاد فرمانے میرے صحابی پھر حضور میری منت پوری ہو گئی ہے حضور نے فرمایا تیری ماں ہے حضور میری ماں جو بھی
میرے نبی نے فرمایا ہر جمعرات شریف نو سورۃ ملک عصر دی نماز پڑھ کے اج ماپیاں واسطے دعا کریا کر، جا کے قبر دے کول دعا کر، تیری ماں تے نال گلا کرے گی، بابا بھی تیرے نال گلا کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ وچ دعا ہے شنو اللہ اپنے والدین دا خادم بنے، والدین دا خدمت گزار بنے، جنہاں دے والدین حیات نے اللہ انہوں عمر خبر عطا فرمائے، جنہاں دے ٹر گئے اللہ کریم انہوں فریق رحمت نصیب فرمائے، بھائی آپ شفیق صاحب اللہ آپ کی عبادت کے درجات بلند فرمائے۔ سارے سنگیاں دے کے گزارش ہے، میرے ایک دوست نے سرگردہ تو بھائی محمد ارشد گودرہ صاحب انہوں نے چھوٹا بھتیجا 3 دن تو ہسپتال داخل ہے، دعا فرماؤ اللہ اس بچے کو شرف میں کام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر عظمت دار ہوگا انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمد